جی آگا سے میرا یہ سوال ہے کہ آگا حدیث ثقلین ماشاءاللہ بہت یہ پڑھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، میں ان کا بہت یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھتے رہتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے یہ سوال کرتے ہیں حدیث ثقلین کا، اور اہل سنت بھائی میں ہمارے یہاں بھی ہم کہیں بھی سنتے ہیں وہ حدیث ثقلین زیادہ بیان نہیں کرتے، جیسے کہ یہ اگر بیان کریں تو امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کرے، جیسے یہ صاحب آگا یہ بیان کر رہے ہیں، اور لوگ جیسے اہل سنت میں عالم لوگ ہیں وہ بھی حدیث ثقلین بیان کریں گے تو اس سے مطلب فرق پڑے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ بتائیے کہ لوگ کو مطلب یہ سمجھ میں آئے کہ حدیث ثقلین زیادہ سے زیادہ بیان کی جائے۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، حدیث ثقلین کو بیان کرنا امت کے اوپر فرض واجب ہے اس دور کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ آخری زمانے میں میری سنت کو زندہ کرنے والا ایسا ہوگا جس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ یہ 100 شہیدوں کا ثواب کیا صرف اور صرف مسواک اور ٹوپی کے اوپر ملے گا؟ یہ 100 یعنی شہید جو دین کے لیے غازی ہو جائے، شہید ہو جائے، یہ اس بات کے اوپر جو مردہ سنت، یہ حدیث بالکل مردہ ہو چکی ہے اس امت کے اندر۔ اس امت نے اس پر عمل کرنا، اس کو بیان کرنا چھوڑا ہوا۔ اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارے اہل سنت کے اندر اس کو بالکل کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر 33 سالہ لائف میں جو میرا شعوری زندگی ہے، 22-23 سال شعوری زندگی میری، اس میں نے ایک مرتبہ بھی ایک مسجد سے اہل سنت سے حدیث الثقلین یہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اس کا پھر اس کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ یہی برآمد ہوگا نا، شیعہ کافر ہے، شیعہ مرتد ہے، فلاں فرقہ یہ ہے، میں صرف حق کے اوپر ہوں، ہم دیوبندی صرف حق پر ہیں، بریلوی بھی کہے گا کہ جی ہم صرف حق پر ہیں۔ ہر ایک جوتوں میں دال بڑھ رہی ہے اس امت کی، ہر ایک کے یہی مسائل ہیں۔ تو خدا کے بندو، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حل دے کے چلے گئے ہیں، تو میں اور آپ یا مفتی یا فلاں اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ کیا حق بنتا ہے مجھے اور آپ کو بات کرنے کا کہ نہیں اس میں اہل بیت کی اتباع کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ آپ ابو ہریرہ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حضرت خالد بن ولید کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ علی بن ابی طالب کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو موت آ جاتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے تو میں شیعہ بن جاؤں گا، یعنی امام حسین یا امام حسن علیہ السلام امام ہے، یا مثلا یہ تو میں نے بڑے نام لے لیے۔ اب آپ نیچے دیکھ لیں، اوزائی ایک وقت میں امام ہے شام کے، سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 7 میں لکھا ہوا، اوزائی کے حالات زندگی میں یہ جلد نمبر 7 میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم سے قسمی لی گئی کہ علی کو گالیاں دو تب ہمیں وظیفے ملے۔ تو ایسے زمانے میں یہ اوزائی امام اہل شام ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہے، ان سے حدیثیں لی جا سکتی ہے، لیکن جعفر الصادق علیہ السلام سے بخاری ایک روایت نہیں لے کے آ سکتا، یا موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے، یا اہل البیت علیہ السلام، امام محمد الباقر علیہ السلام سے، ان سے روایتیں لینے میں ہمیں کیا مسئلہ؟ ہم دین ان سے کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ اس کا پورا ایک سیاسی وجوہات ہے اس زمانے کے اندر جب یہ روایات لکھی گئی یا جو بھی ہے۔ لیکن بہرحال امت کو اس وقت میں، ہم اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کی بات کروں، اگر ہم اس بارے میں مخلص ہیں نا میرے بھائی کہ ہم اہل سنت ہیں، تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، حدیث الثقلین، یہ بخاری، یہ مسلم، ترمذی، نسائی اور اسی طرح مستدرک، مسند احمد، ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ہم اس سنت کو کیوں چھوڑے ہوئے صرف شیعہ نفرت کے اندر کہ بھائی اس سے تو اہل البیت آ جائے گی بات، اور اہل البیت تو اس سے پھر کیونکہ آلریڈی اگر اس روایت کو ہم مانیں گے تو اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ پھر علی کے مقابلے میں آنا پھر حرام ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جی میرے بھائی۔